اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں عدل و انصاف اور صلہ رحمی کا حکم فرماتا ہے، وہیں ظلم و زیادتی اور بے حیائی کے کاموں سے بھی منع فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ قبیحہ خصلت جس کی برائی عقلی اور قانونی طور پر خراب ہو، جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے، وہ فحاشہ کہلاتی ہے۔ اس لیے ان اعمال سے بھی روکا گیا ہے۔ ایسے لباس کے استعمال سے بھی منع کیا گیا ہے جو جسم کی نمائش کرے۔ اسی بات کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا۔ حضرت زید بن طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک وصف ہے اور اسلام کا وصف حیا ہے۔ فحاشی اور یعنی جنسی استعال انگیزی اور جرائم کی خلاف ورزی برائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ فحاشی کو فروغ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ اور بالخصوص مسلمانان پاکستان جس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ وطن عزیز میں قتل و غارت، لوٹ مار، کرپشن، مہنگائی، سیلاب، طوفان، بے پردگی، بے حیائی ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ اگر کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو کر کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرنے لگے تو اس قوم میں طاعون اور وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا نام ماضی میں نہ سنا گیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور تنگ دستی کے سبب اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے، اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ اور ناحق کسی کی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے میں حیا ناپید ہوتی جا رہی ہے اور بے حیائی کا سیلاب ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جس تباہی کے دہانے پر آج مغربی دنیا پہنچ چکی ہے، اس بے حیائی کے سبب اسی تباہی کے دہانے پر آج ہم پہنچ رہے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ روشن خیالی کے نام پر تاریکیاں مسلط کی جا رہی ہیں۔ بے حیائی ایک سیلاب کی صورت میں چھا گئی ہے۔ کسی شادی پر جا کر عوام الناس کی حیا کی صورت دیکھ لیں۔ لباس کے نام پر بے لباسی عیاں ہیں۔ یہ سب اس بڑھتی بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ اگر اب بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے اور فحاشی اور عریانی فروغ کو ہم نے نہ روکا، اس کی مذمت نہ کی، تو وہ وقت دور نہیں کہ خدا نہ کرے پاکستانی معاشرہ تباہی کے گڑھے میں گر جائے اور شاید پھر کبھی اٹھ نہ پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، وہ تو فحش اور بدکاری ہی کا حکم دے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی تعریف و مدح پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے خود اپنی تعریف بیان کی، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے فحاشی کے کاموں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، فحاشی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس سلسلے میں صاحب اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بدکاری کے اڈے کو ختم کرے۔ بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے کلب، ہوٹل اور تفریح گاہیں جن میں رقص و سرور کی محفلیں جمتی ہیں، ان کا سد باب کرے اور ان جرائم پر باقاعدہ سزا دی جائے۔ بے راہ روی کی ایک وجہ بے پردگی بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر بالکل ختم کر دیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پردے کی سختی سے تلقین فرمائی۔ محرم اور نامحرم کا امتیاز پیدا کر کے قوانین اور ضوابط ارشاد فرمائے تاکہ ممکنہ برائی کو پھیلنے ہی نہ دیا جائے جو آگے چل کر اسلامی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس سلسلے میں ازواج مطہرات کو بھی گھروں سے نکلنے کی ممانعت کر دی گئی تھی
بدقسمتی سے فیشن پرستی اور دوسروں کی نکالی آج کل مسلمان بہت آگے نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کس طرح گزارنی ہے، زندگی بسر کرنے کا اسلوب لوگوں کو عملی طور پر سکھایا۔ مسلمانوں کو بیکار فضول کاموں، گفتگو، کھیل تماشے کو وقت کی بربادی، گناہ کا ارتکاب فرمایا اور ان سے منع کر کے اپنی صلاحیتوں کو بامعنی اور تعمیری کاموں میں صرف کرنے پر زور دیا۔ آج ہمارا معاشرہ بدامنی، بے چینی کے دورے سے گزر رہا ہے۔ قتل و غارت، دہشت گردی، ڈاکے، رہزنی، نسل کشی، زنا، شراب نوشی اور قمار بازاری کا بازار گرم ہے۔ شرعی احکامات کی پابندی کی بجائے اس سے مذاق کیا جا رہا ہے اور نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اس کی اصلاح کے لیے اسلامی احکامات کو بحیثیت نظام زندگی غالب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عصمت کی حفاظت اور بے حیائی کا سدباب کرنے کے لیے اسلام نے عورتوں کے لیے پردہ لازم قرار دیا۔ ساتھ ہی مردوں پر پابندی ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کی طرف لالچ بھری نظروں سے نہ دیکھیں، بلکہ نگاہیں پست رکھنے کا حکم آیا۔ اسی طرح عورتوں پر محارم کے علاوہ دوسروں کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا، بلکہ نابینا مردوں سے بھی پردہ کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ بناؤ سنگار صرف اپنے خامد کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے زندگی کا سرچشمہ اور نصب العین دین اسلام ہے۔ مسلمانوں کو دنیاوی عروج اسی کے ذریعے حاصل ہوا اور آئندہ بھی اسی کے سہارے زندہ رہنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جو قومیں اچھے صاف کو اپناتی ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دبا سکتی۔ حیا سے ہماری پہچان ہے، حیا ہی تو جان ہے۔ ہماری حیا کا احترام کرنا، حیا کے کلچر کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں فحاشی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔